نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک کا آواز بلند پڑھنا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. محترم سامعین اور میرے والد محترم بابا جی ہیں اور ہمارے بہت ہی معزز نابخانہ حضرات حسن بھائی ہیں، ان کے والد گرامی ماسٹر محمد نثار صاحب ہیں، دیگر محلے کے تمام بچے اور اس کے جتنے بھی طالب کمیٹی کے ممبران یہاں پر حاضر ہیں. آج کی یہ مجلس سعید رحمت عالم نور مجسم نام اکیڈمی کے زیر اہتمام اس کی ابتدائی کلاس کے طور پر اس کا انعقاد پذیر ہے. تو محفل میلاد کے اندر جو اس کا اہم ترین عنصر ہے وہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کہیں بھی مومنین مل کر کے بیٹھتے ہیں تو وہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کے تذکرہ سے وہ مجلس خالی ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان قیامت کے دن اس مجلس پر حسرت کی نگاہ سے دیکھے گا جس مجلس میں حضور کی ذات والا صفات پر درود پڑھا گیا ہے. یعنی تو مومنین کی کوئی مجلس حضور کے تذکرہ سے خالی نہیں ہونی چاہیے. جہاں کہیں بیٹھے آقا علیہ السلام کا تذکرہ شریفہ یہ مومنین کی جو ہے وہ غذا اور خوراک سے بھی بڑھ کر کے ہونا چاہیے. تو کیونکہ یہ نعت اکثر ہی ایسا ہے جو کہ انسان کی بے پناہ محبت جو حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات سے ہے اور جذباتی وابستگی کا اظہار کرتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات سے ہمارا تعلق ادب تعلق محبت کیا ہونا چاہیے. اور یہی جو حضور علیہ السلام کی محبت کا اظہار ہے یعنی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ عز و جل نے اسی طریقہ کو اختیار رکھا ہے. قرآن آپ اٹھا کر کے دیکھیں پوری کا پورا قرآن پیرایہ نعت میں نازل کیا گیا ہے. کبھی اللہ عز و جل کبھی بیٹا تھوڑا سا پیچھے ہو کر کے لائن بنانے ذرا لائن ذرا سیٹ کر لیں اور تھوڑا سا ادھر آ جائیں ادھر آئیں ادھر اب تھوڑے کھلے کھلے ہو کے بیٹھے اور ایک سے بن کے بیٹھے ٹھیک ہے. تو پوری کا پورا قرآن کبھی اللہ عز و جل حضور علیہ السلام کی زلفوں کی بات کرتا ہے کبھی حضور علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کبھی اللہ عز و جل فرما رہے ہیں والضحیٰ کبھی زلفوں کا تذکرہ کرتے ہو واللیل اذا سجا. اچھا جب کبھی وہ محبوب کا تذکرہ کیا جائے اور نام بھی نہ لیا جائے تو یہ محبت کا اظہار مزید بڑھ کر کے ہوتا ہے. کبھی حضور علیہ السلام کے کمبل اوڑھنے کا تذکرہ یا ایھا المزمل کبھی چادر اوڑھنے کا تذکرہ یا ایھا المدثر. تو یہ جو انداز ہے بغیر نام لیے حضور علیہ السلام کی صفات کا تذکرہ کرنا. اچھا پھر صرف اتنا ہی نہیں کبھی وہ کہے یاسین والقرآن الحکیم اور یعنی ابھی تو کہا کہ ہما قرآن در شان او سارے کا سارا قرآن حضور کے شان ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں کانا خلق ہوا القرآن حضور کے اخلاق کیا ہے کانا خلق ہوا القرآن کہ پورے کے پورے اخلاق پورے کا پورا قرآن حضور کے اخلاق ہے. حضور کے اخلاق کا تذکرہ بھی تو کرتا ہے قرآن. کبھی حضور علیہ السلام کے صدر مبارک حضور علیہ السلام کے سینہ اطہر کا تذکرہ کرا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اور کبھی وہ قرآن پاک حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات پر درود پاک کا حکم دے رہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ عز و جل نے حضور علیہ السلام کی اچھا پھر
بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں حاضری کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. محبوب پاک آپ کی بارگاہ میں آ جائیں, آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. اچھا پھر کبھی جو قرآن مقدس حضور علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر کرے, مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. کبھی سورہ اعراف میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم, کہ یہی وہ رسول ہیں جو نبی ہیں جو کسی سے پڑھے ہوئے ہیں. آگے تشریف ہے اکبر, جزاک اللہ. اچھا پھر اسی طرح کبھی اللہ عز و جل حضور علیہ السلام کی رسالت عامہ کا ذکر کرے. رسالت وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کبھی قرآن پاک حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ امت پر رؤوف و رحیم ہونے کا ذکر کرے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو قرآن پاک جا بجا کبھی حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کی قسم اٹھائے اللہ عز و جل اور حضور کی نعت بیان کرے, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اور کبھی قرآن پاک حضور علیہ السلام کی مشقت کا ذکر کرے کہ آپ کی مشقت اللہ عز و جل خود فرمائے ہم پر گراں گزرتی ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, ہم نے قرآن آپ پر مشقت کے لیے تو نازل نہیں فرمایا. یعنی اللہ عز و جل حضور علیہ السلام کی ہر ادا کو ذکر کرے, شان رحمت للعالمین کا ذکر کرتے ہوئے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور کبھی حضور علیہ السلام کی مومنین کی جانوں کے قریب ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. مومنین کی جانوں کے بھی قریب ہیں حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات آقا علیہ السلام. کبھی حضور علیہ السلام کے ہر ادا کا ہر واقعہ کا تذکرہ کرے, واقعہ معراج کا تذکرہ تفصیل سے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينطق عن الهوى سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. کبھی حضور کے اخلاق کا ذکر کرے انک لعلی خلق عظیم. کبھی حضور کے اس شہر کی قسم اٹھائے جہاں پہ حضور گزرے, وہ شہر مکہ ہو یا شہر مدینہ ہو. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. حضور آپ جس شہر پہ ٹھہرے, مکہ میں تھے تو مکہ افضل ٹھہرا, اب مدینہ میں آگے تو مدینہ افضل ہوا. تو حضور کی شہر کی اداؤں, شہر کی اس جگہ جس جگہ حضور گزرے اس کی بھی قسمیں اللہ عز و جل اٹھائے. یہی تو نعت مصطفیٰ ہے, یہی تو نعت مصطفیٰ ہے جو اللہ عز و جل نے کبھی حضور علیہ السلام کی اداؤں کی قسمیں اٹھائے, ہر عمل کی قسم اللہ عز و جل اٹھائے اور فرمائے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے محبوب پاک آپ کی اداؤں کو بھی ہم اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے جو پتھر پھینکے نا وہ آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکے, ہم نے پھینکے. اور پھر اے محبوب پاک آپ جس رستے پر چلیں وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا, یہ وہ رستہ ہے آپ کے رب کا جو سیدھا رستہ ہے. یہ کیوں, اس لیے کہ محبوب پاک آپ اس رستے پر چلیں. تو یہی تو قرآن حضور کے اخلاق کا ذکر کرتا ہے. کبھی حضور اللہ عز و جل فرمائے اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ, اللہ اور اس کے رسول زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. رضا کے حقدار وہ ہیں, راضی کرنے کے حقدار, جن کی راضی کرنے کی ضرورت ہے اس کے حقدار وہ ہیں. کبھی اللہ عز و جل یہ فرمائے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اللہ اور اس کا رسول جو تمہیں دے نا اس پر راضی ہو جاؤ, اس پر تم راضی ہو جاؤ. اللہ اور اس کا رسول جو تمہیں عطا کرے اس پر تم راضی ہو جاؤ, راضی رہا کرو, راضی برضا کرو. اس لیے کہ جو رسول کا عطا کرنا وہی اللہ کا عطا کرنا. انما انا قاسم اللہ موتی انا قاسم, بے شک میں ہی ہوں جو رب کے سارے خزانوں کی تقسیم کرنے والا ہوں. میں ہی. تو حضور علیہ السلام نے بھی خود اس کی وضاحت فرماتے ہوئے بھی کہا کہ رب کے خزانوں کا معطی میں ہوں. اور کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ السلام تقسیم فرمانے والے تھے جب آپ تشریف لائے, نہیں, اس سے پہلے بھی. کیونکہ فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی درمیانی کیفیت میں تھے. میرا نور اس وقت بھی اپنا فیض بکھیرتا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بنا ہوئی تھی. اللہ عز و جل نے کیونکہ سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا اور پھر اس کی تقسیم کے ساتھ کائنات کے اندر سب رحمتیں بکھیری تھی.
حضور کی رحمت امین اس قدر وسعت کے ساتھ ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ، ہر مخلوق حضور علیہ السلام کی رحمت سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ پھر کبھی قرآن تذکرہ کرتے ہوئے کہے کہ فضل الرسول لیس کمثلہ، کہ حضور علیہ السلام کا فضل کیسا؟ قالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہم اسے عطا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ عز و جل اپنے فضل کو بھی حضور کے فضل کے ساتھ، اپنی رضا کو بھی حضور کی رضا کے ساتھ، اپنی اطاعت کو بھی حضور کی اطاعت کے ساتھ ملا کر کے ذکر کرتا ہے وہ، اس لیے کہ اجلال رسول کے لیے، حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ بتانا چاہتا ہے رب عز و جل کہ میں خود حضور کی ثنا کرتا ہوں، اے ایمان والوں تم بھی کیا کرو۔ میں بھی اپنے محبوب کی تعریف کیا کرتا ہوں، میں بھی اپنے محبوب کی نعت بیان کیا کرتا ہوں، ایمان والوں تم بھی اس نعت میں شامل ہو جایا کرو، درود پاک پڑھنے کے ساتھ، نعت کی کثرت کے ساتھ۔ اور کبھی فرمایا انعم اللہ علیہ، اللہ نے ان پر انعام کیا، تو صرف اللہ کا انعام تھا، کہا نہیں انعمت علیہ، اے محبوب پاک آپ نے بھی انعام کیا، اے محبوب پاک آپ کا بھی انعام ان پر تھا، اور اللہ عز و جل نے بھی ان پر انعام فرمایا۔ پھر کہا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ہم نے آقا علیہ السلام کو شاہد مبشر نذیر بنا کر کے بھیجا، کس لیے؟ کہ تم ان پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم و توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تو مسلسل تسبیح رب کی بیان کرو، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے اپنا محبوب ہمیں بھیجا، اس کا شکر بجا لاؤ۔ اور پھر کہا کہ انما یبایعون، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی، انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ سے بیعت کی، ید اللہ فوق ایدیہم، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر اپنا ہاتھ رکھا، سو ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ عز و جل نے اپنے ید قدرت کے اوپر رکھا، اور کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے دست اقدس میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ یہ قرآن حضور کی ثنا کو بیان کرتا ہے، کہا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کو جیسے بلاتے حضور کو بلایا بھی نہ کرو، حضور کے بلانے کے آداب بھی اللہ عز و جل نے سکھائے، یہ بھی نعت مصطفیٰ ذکر۔ الغرض ایک حضور کی مجلس کے آداب، بیٹھنا ہے تو بیٹھنا کیسے ہے؟ قرآن پاک نے خود کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ حضور کی نعت ہی تو ہے، یہ حضور کی نعت ہی تو ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ہمارے ایک دوست میں نے واٹس ایپ پہ سینڈ آل کر دیا یہ گروپ میں، چلے ہمارا یہ پیغام سب تک پہنچے، اور اہل محلہ کے لیے بتاؤں گی، ہمارے بھائی احمد نگر میں میرے دوست ہیں، ٹیچر ہیں، یہ وہاں سے تشریف ہے، انہوں نے کہا میں ضرور آؤں گا۔ ہمارے اسکول میں ہماری بہن ایک ٹیچر ہے، ان کے گھر سے ان کا بچہ وہاں سے چھاچی محلے سے آئے، یعنی جنہیں ضرورت کا احساس ہوا وہ کہاں سے آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہر اتوار کو آئیں گے۔ تو ہوا کیا، مجھے ایک دوست کہنے لگے یہ کن کاموں میں آپ پڑ گئے، یہ کیا اچھا لفظ انہوں نے جو یوز کیا مجھے مناسب نہیں لگتا، تو میں نے کہا جی آپ نے ٹائٹل دیکھ کر کے کیوں چڑھ جاتے ہیں؟ حضور کی عظمت کا ٹائٹل دیکھ کر کے آپ کیوں چڑھ جاتے ہیں؟ آپ اسے پڑھ تو لیجیے، آپ اس پورے اشتہار کو پڑھ لیں۔ تو کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، بس میں نے صرف اتنا ہی کہا، میں نے کہا میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، آپ ذرا اسے پورے اشتہار کو تو پڑھ لیں، یعنی صرف اوپر پڑھا رسول رحمت نور مجسم، رحمت عالم نور مجسم آپ نے پڑھا، تو بس آپ چڑھ گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کو۔ تو میں نے کہا یہ کوئی مناسب عمل نہیں، آپ پورے اشتہار کو پڑھ لیں تو شاید آپ کے لیے تھوڑی سی تشفی کا باعث بن بھی جائے، آپ تھوڑا سا کم از کم اعتراض کو نہ تو نہ ہوتے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی چلیں جی میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اتنا جواب دے کر کے انہوں نے تھوڑا سا بڑا دل کیا تھا۔ تو سبب کیا ہے؟ معاشرے کے اندر حضور علیہ السلام کی نعت کے تذکرہ پر یہ جو ماحول ہمارا گھٹن کا بن جاتا ہے، اس کو ہم نے آنے والی نسلوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کر کے اسے ختم کرنا ہے۔ کم از کم حضور علیہ السلام کی عظمت اور تذکرہ پر ہماری آنے والی نسلوں کا دل باغ باغ ہو جائے، حضور کے تذکرہ کی محفل کا انعقاد کریں، جس بھی انداز سے کریں، جہاں کہیں بیٹھیں حضور کے تذکرہ کی مجالس اور محافل کا یہ انعقاد کریں۔ بیٹا واپس آ جائیں، انس واپس ہیں، آپ بیٹھے ادھر۔ اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اگر پوری لسٹ، میں نے صرف اختصار کے ساتھ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں تاکہ ہمارا سبق بھی مکمل ہو جائے اور آپ کو اس ضرورت کا احساس بھی ہو جائے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی جمعہ پر بھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ
نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریخ کو جانیں گے کہ یہ کن مراحل سے گزر کر کے آج اس نہج تک اس جو تدریجاً ہم تک یہ پہنچی اور اس کا طریقہ اور اچھی نعت ہوتی کیا ہے یہ ہم انشاءاللہ ضرور جانیں گے، تو تاکہ وہ ہمارا عنوان بھی مکمل ہو جائے۔ اور یہ جتنے بھی بچے یہاں پر ہیں، آپ سن رہے ہیں سارے بچے؟ جواب دیں گے؟ سن رہے ہیں میری بات؟ آپ نے اپنے والد کو جا کر کے، اپنے والدین کو جا کر کے اس بارے میں بتانا ہے کہ آج ہم نے کیا سیکھا ہے۔ تو جن کے والدین آج یہاں نہیں آئے، میرا ان سے گلہ ہے کہ جب تک وہ یہاں پر آئیں گے نہیں، انہیں کیا معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے، کس لیے بھیج رہے ہیں۔ انہیں اس ضرورت کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ یہ کلاس کس قدر اہم ہے، کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں سکھائی جانی ہیں، نصاب کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں، اور پھر کلاس کے آداب کیا ہونے ہیں، کس انداز سے انہوں نے آنا ہے۔ پھر بات کی توجہ ادھر، تو وہ کیسے اس کلاس کی اہمیت کو سمجھیں گے اور وہ اپنے بچے کو ہر اتوار بھیجیں گے۔ تو یہ اس چیز کا یہ میرا گلہ لازمی آپ پہنچائیں گے اپنے والدین سے، ٹھیک ہے؟ تو پہنچائیں گے اور پھر انہیں آپ میرے پاس ریفر کر کے میں خود گلہ کر رہا ہوں، یہ میرا بچتا ہے میں ان سے گلہ کروں، ٹھیک ہے؟ خیر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود ممبر لگایا حضرت حسان بن ثابت کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نام کی اب تاریخ آ رہی ہے، اللہ عز و جل نے بھی ذکر فرمایا، اور پھر بڑی مجلس میں بیٹھ کر کے، فرشتوں کی مجلس میں انبیاء کو بٹھا کر کے سب کو گواہ بناتے ہوئے حضور علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضور علیہ السلام کی تذکرہ کی مجلس سجائی۔ اللہ عز و جل نے بھی قرآن پاک اس بات کا شاہد۔ پھر حضور علیہ السلام نے ممبر لگا کے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو۔ ہم یہ تھوڑا بہت جب گرامر کو بھی سمجھیں گے آپ کو بات یہ سمجھے گی، یہ جب افعال مضارع پر کانا کے ساتھ آتا ہے نا، کان یدعو، تو یہ استمرار کا جاری رہنے کا معنی دیتا ہے۔ میں آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، توجہ دیں گے آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ کانا یدعو، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ ممبر لگوایا کرتے تھے۔ معنی سمجھ آ رہا ہے کیا؟ یعنی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ ممبر لگا کر کے کہتے بیٹھتے، آؤ حسان بیٹھ جاؤ یہاں پر کے آ کر کے ذرا کفار کو جواب تو دے دو، یہ جو اعتراض قرآن ہے، یہ جو گستاخی کرنے والے ہیں، کوئی بات کہنے والے نے ذرا جواب دے دو۔ آج خدا نے ایسا کہہ دیا ہے۔ اچھا پھر صحابہ کرام دیکھتے کہ آج حضور علیہ السلام کا دل ذرا بوجھل ہے کسی سبب سے، تو پھر خود بیٹھ کے حضور علیہ السلام کے تذکرہ کی محفل، حضور آپ تو ہم پر آج ہم ذرا اختصار کے ساتھ جو تذکرہ سماعت کرتے ہیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت کا تو واحسن من کلام ترکت علی، یہ کلام تو بڑا مشہور سا کلام ہے۔ اچھا المیہ یہ ہے، حضور میں خصوصاً ناتخوانوں سے مخاطب ہوں، آپ سے کہوں گا، المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسٹیجز سے سوائے دو چار حضور علیہ السلام کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے حوالے سے اس کے علاوہ جانا ہی نہیں ہے کہ کتنے حضور علیہ السلام کے سلاخان صحابہ کرام تھے جو پراپر ترنم اور نعت کے انداز سے حضور علیہ السلام کی نعت کہا کرتے تھے۔ وہ کم از کم 63 کے قریب بنتے ہیں جن کے اشعار احادیث طیبہ میں موجود ہیں۔ 63 کے قریب وہ ہیں جن کے اشعار احادیث طیبہ کی کتب کے اندر موجود ہیں، جن کے اشعار موجود ہیں۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے۔ میں ویلکم کرتا ہوں جناب ہمارے عظیم ثنا خان نعت گو شاعر شاہد صابری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ نعت گو بھی ہیں اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ میں نعت خوان بھی ہیں، تو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا کلام ہمیشہ دلوں میں اترتا ہے کیونکہ یہ دل سے کہتے ہیں۔ اور پھر یہ جن کے شاگرد بھی ہیں وہ عظیم ثنا خان، اللہ عز و جل انہیں ان پر کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، جناب محمد عارف صاحب، اور اللہ عز و جل ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، ان کا یہ فیض جاری ہے۔
تو یہ اس وجہ سے مجھے ان سے بڑا پیار ہے، اور اللہ عز و جل ان سے یہ ہمارا محبت کا لگاؤ سلامت رکھے، اور یہ ان کی جو محبتیں ہیں وہ بھی نعت مصطفیٰ کی صدقے سے، اور یہ انشاءاللہ عز و جل اسی انداز سے اپنا خلوص و محبت سے اظہار کرتے ہوئے آپ کے ساتھ جو وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے رہیں گے، اور آپ کی تربیت میں ضرور اپنا عزم واپس شامل کریں، اور ہمیں یہ وقت دیں گے۔ اللہ عز و جل سلامت رکھے۔ میں نے انسائز کیا، انہوں نے جگہ پر پروگرام بھی تھا آج، اور کوئی شادی کا فنکشن بھی تھا فیملی میں تو، لیکن انہوں نے ہمیں ضرور اپنی حاضری کے لیے ضرور آؤ۔ سب بات ہم آگے بڑھاتے ہیں حضرت حسان بن ثابت، کیونکہ ہمارے پاس اساتذہ کرام بھی کثیر ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹیجز سے یہ بات حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا حضرت عبداللہ بن رواح ہیں، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا اس کے علاوہ چند دو چار صحابہ کرام ہیں جن کا تذکرہ ہم عمومی طور پر سنتے ہیں، لیکن اگر میں بائی نیم ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں، میرے پاس اس وقت لکھے ہوئے موجود ہیں 63 کے قریب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہیں جن کے کلام احادیث طیبہ کے اندر اشعار کی صورت میں موجود ہیں، جن کے باقی تو ہر صحابی حضور علیہ السلام کے تذکرہ ہی کیا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول میں ہر جگہ ذکر کرتا ہوں۔ آپ سے کسی نے کہا کہ حضور کیا سبب ہے کہ جہاں آپ بیٹھتے ہیں ہجوم لگ جاتا ہے، لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے ہیں کہ میں جب بیٹھتا ہوں نہ اپنی بات کرتا ہوں، نہ اپنے خاندان کی، نہ نسب کی بات کرتا ہوں، میں جب بات کرتا ہوں رسول اللہ کی بات کی۔ تو پھر روایات میں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی مثال ظاہری کے بعد مدینہ کی گلیوں کے اندر پھرا کرتے تھے۔ پوچھتے تم نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ کہتے ہاں دیکھا ہے۔ کہتے بتاؤ تو صحیح حضور دیکھتے ہیں کیسے؟ تو وہیں بیٹھ جاتے، وہیں حضور کے تذکرہ کی محفل سجتی، حضور کے لب و رخسار کا تذکرہ ہوتا، حضور کے گفتار انداز کا تذکرہ ہوتا، اور وہ سنتے۔ اور پھر اگر وہ کہہ دیتا نہیں میں باہر سے آیا ہوں، میں یہ سعادت حاصل نہیں کر سکا، میں نے نہیں دیکھا، تو کہتے بیٹھو میں بتاتا ہوں حضور کیسے۔ یعنی ہر وہ کہا تھا کسی نے کہ ساقیہ شراب لا اور کہہ کے یہ شراب ہے، اس نے تو اپنے انداز سے کہا تھا کہ کسی نے کہا یہ غالب کا ہے جملہ، پتہ نہیں آپ کو کیا پتا غالب کا کیا جملہ ہے، تو کسی نے کہا یہ کیوں تم نے یہ بات کہی بھائی ساقیہ شراب لا اور کہہ کے یہ شراب ہے؟ جب پتہ چل گیا کہ شراب لا تو پھر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا کہ میرے کانوں کو بھی پتہ چل جائے، میرا محبوب مجھے بتائے کہ یہ شراب ہے۔ تو محب اور محبوب کا انداز ہی وکھرا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے نہیں جانا تو چلو میں بتا دیتا ہوں، تم سن لو تاکہ میری زبان بھی حضور کا تذکرہ کر لے، اور اگر تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتا دو میرے کان بھی حضور کا تذکرہ سن لیں، میرے کان بھی حضور کا تذکرہ سن لیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا تذکرہ ذرا مختصر سا ہم جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے تذکرہ حضرت اسود بن سرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ حضور میں نے ایک کلام لکھا ہے رب کی مدح میں بھی، اور ایک کلام لکھا ہے کہ آپ کی مدح میں۔ حضرت اسود بن سرع رضی اللہ عنہ حضور نے فرمایا اچھا چلو میں بیٹھو اور شروع کرو پھر رب کے کلام سے، رب کی حمد سے ذرا شروع کر دو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نعت رسول پاک بھی پڑھی۔ اچھا پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ آپ جب حضور علیہ السلام کی مدح ثنائی فرما رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیونکہ موقع کچھ ایسا تھا کہ حضور علیہ السلام کی اس مجلس میں آگے آگے کسی قافلہ جا رہا تھا کسی عمرہ قضا کے لیے صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ قضا کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے، تو کوئی بات چھڑی تو یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنے اونٹ کو ذرا آگے کی طرف بڑھا کر کے نا، تو اونٹوں پر بیٹھ کر کے آپ تو ہماری آنے والی نسلیں تو پتہ نہیں اونٹوں کئیوں کے واقف ہی نہیں ہے اور کئیوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اونٹوں والوں کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ یہ اونٹ جب قافلہ جاتا ہے تو یہ ان کے خودی بان ہوتے ہیں جو کہ ان کے آگے ہوتا ہے، جو کہ ایک نغمہ پڑھتے جاتے ہیں اور اونٹ اس میں محو ہو کر کے، اونٹ ایک اس میں مست ہو کر کے چلتا جاتا ہے۔ یہ آپ اس بات سے اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ تو عرب کے شعراء اس بات کو ذکر کرتے ہیں اپنے مختلف شاعری میں، ان کے ہدی کے مختلف جو نغمے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں
اور وہ پڑھتے جاتے ہیں اور اونٹ اس میں مست ہو کر کے چلتے جاتے ہیں. صحرا کی تپش وہ شدت پیاس بھی انہیں محسوس نہیں ہوتی اور وہ پڑھتے ہوئے اس مست میں اس کی آواز کو سنتے ہوئے. تو بڑے بڑے ان کے وہ دیوان ہوتے تھے تو ان کا انداز ہوتا تھا کہ وہ آگے آگے آ جاتے اور پڑھتے اور اس طرح. حضرت عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھ کر کے یہ کلام پڑھنے لگے نا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ذرا بات محسوس ہوئی تو جلالی مزاج تو تھا نا آپ کا. تو کہا کہ حضور کے آگے بڑھ کر کے تم بات کر رہے ہو. تو حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ خلو سے چھوڑ دو. یہ جو بنی کفار کے قبائل کے لوگ ہیں نا یہ ان کو جواب دے رہے ہیں. تو یہ جو ان کا کلام ہے نا یہ تینوں سے بھی بڑھ کر کے ان کے سینوں پر لگتا ہے. یہ تینوں سے بھی بڑھ کر کے ان کے سینوں پر لگتا ہے. یہ ان کو جواب دے رہے ہیں. انہیں جواب دے دو. اب یہ بات بھی یہاں پر سمجھ آتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر کیونکہ کفار کا اور گستاخان بعض موجود تھے جو کوئی بات کہہ دیتے تو اس کے جواب کی صورت میں آقا علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کہا کرتے تھے کہ ان کا جواب دیجیے. تو صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی مدح سرائے میں جواب دیا کرتے تھے. حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمہ بن اقوا کے بھائی ہیں. وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہیں. چلے ہم ذرا اسے سماعت کرتے ہیں. حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ آپ کہتے ہیں اللہم لولا انت مہتدینا ولولا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک متقینا وثبت الاقدام ان لاقینا. اے ہمارے پروردگار اگر تو نے اپنا محبوب ہمیں نہ بھیجا ہوتا تو پھر ہم نہ ہی تو ہدایت والے ہوتے, نہ ہی تیرے حضور سجدہ ریزی کرنے والے ہوتے, نہ ہی نماز پڑھنے والے ہوتے. ہماری یہ کیفیت نہ ہوتی جو آج ہے. یعنی ہم ہدایت یافتہ پھر نہ ہوتے. اور پھر آپ نے دعا کی باری تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرما, ہمیں ثابت قدم فرما, اور جب ہمارا دشمن کے ساتھ سامنا بھی ہوتا تب بھی ہمیں ثابت قدم فرما. تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر بھی پوچھا انا ذا سائق, یہ جو اونٹ پر یہ کلام پڑھ رہا ہے یہ کون ہے؟ اونٹ پر یہ جو کلام پڑھ رہا ہے یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا حضرت سلمہ بن اقوا کہتے ہیں میں نے کہا میرے بھائی ہیں عامر بن اقوا وہ ہیں. تو حضور نے فرمایا یرحمہ اللہ, اللہ ان پر ہے. نعت کے لیے حضور کی دعا ہے. نعت کے لیے میں کہا کرتا ہوں جب نعت خوانی کیا کریں تو پھر اس صدا کو محسوس کیا کریں. یرحمہ اللہ, حضور دعا کر رہے ہیں اللہ آپ پر رحم کرے تم نے میری نعت کہی, اللہ تم پر رحم کرے تم نے میری نعت کہی. اس لیے کہ تم نے اچھا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ یہ کون ہے؟ عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا ہیں. بیٹا آپ سن رہے ہیں نا, آپ کو بھی پتہ ہے حضور کے چچا. آپ کے ادب کا مقام ذرا آپ تصور کیجیے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ پڑھے ہیں یا حضور, آپ پڑھے ہیں یا حضور, تو جواب نہیں کرتا تھا کہ میں پڑھا ہوں. ظاہر تو بات ایسے ویسے, لیکن آپ ذرا صحابی رسول کے ادب کا مقام دیکھیے. کہا بڑے وہی ہیں میرے آقا پیدا میں پہلے ہو جاتے. نیما رہ محمد تدی والا لگی. کہا کہ بڑے تو وہی ہیں میرے آقا پیدا میں پہلے ہو گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادب کا مقام دیکھیے. اچھا آپ حضور علیہ السلام کی شان اقدس کا ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ من قبلها تبت فی الظلال وفی مستودع حیث یخسف الورق. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت حوا علیہ السلام اپنے جسموں کو جنت میں پتوں سے ڈھانپ رہے تھے. اس وقت سے پہلے بھی آپ اللہ کے نبی تھے, جنت کے سایوں میں اور اپنے والدہ کے رحم ہو رہے تھے. حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ثم ابت البلا لا بشر انت وانا مدغۃ وانا علق. کہا کہ پھر اللہ عز و جل نے زمین پر اتارا اور زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آپ اس زمین پر تشریف لائے, اور آپ زمین پر تشریف لائے, اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا پر تشریف لائے تو ان کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کا نور بھی اس دنیا پر تشریف لائے, جو نہ گوشت کی صورت میں تھا, نہ علق کی صورت میں تھا, نہ ہی مدغہ کی صورت میں تھا, ایک نور کی صورت میں آپ اس دنیا پر تشریف لائے. اور یہ سارے کا سارا تذکرہ حضور کی آمد کا ہی تو تذکرہ ہے, حضور کی آمد کا ہی تذکرہ ہے. اور پھر آخر میں فرمایا
فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءُ وَفِي النُّورُ وَسُبُلُ الرَّشَادِ تَخْتَلِفُ، کہا کہ یہ نور اللہ عز و جل نے ہمیں رحم و پاک سلطوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا ہمیں عطا فرمایا، اور اس نور کے لاٹوں سے، اس نور کی ضیاء سے ہم منور ہو رہے ہیں، ہم منور ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی تذکرہ کرتے ہو، حضرت کعب بن زہیر ابو سلمہ، آپ ابتداءً کیونکہ آپ شاعر تھے، اور جب دور جاہلیت میں آپ کا کچھ ایسا کلام تھا جو کہ حضور کی ہجر میں یا کچھ گستاخانہ اشعار موجود تھے جب پہلے کہیں، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، پہلے تو آپ دور کہیں چلے گئے مدینہ سے نکل کر کے، تو جب واپس تشریف لائے نا تو ایک اپنے دوست کے پاس انہوں نے قیام اختیار کیا، اور پھر حضور کی بارگاہ میں فجر کی نماز ادا کی، ذرا اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا، حضور کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے، حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا اور سلام عرض کی، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہا کہ بے شک کعب بن زہیر، ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر کعب آ جائیں اور آپ سے معافی مانگے تو آپ معاف کر دیں گے، لیکن جس طرح میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں تو آپ نے کہا کہ کعب بن زہیر تائب ہو کر کے، مسلمان ہو کر کے آپ سے امان طلب کرنے آئے۔ تو صحابہ کرام میں سے جب پتہ چلا کہ کیونکہ بڑے جلال میں تھے کعب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ حکم کریں ہم اس کا سر قلم کریں، یہ تو بڑا گستاخ تھا، تو کہا نہیں یہ تائب ہو کر کے آئے، یہ تائب ہو کر کے آئے۔ اب کعب ذرا کھڑے ہو کر کے کہو نا، جس زبان سے ذرا کوئی پہلے کوئی بات کہی تھی نا، آج اس کا کفارہ ادا کر دو، آج اس کا کفارہ ادا کر دو، آج کھڑے ہو کر کے پھر کام کہہ دو، آج پھر کھڑے ہو کر وہ پھر عظیم قصیدہ، اور جو آج دن تک قصیدہ عبادت سعاد کے نام سے مشہور ہے، اور انہوں نے یہ قصیدہ پھر کہا، اور پھر قصیدہ کہتے ہوئے کہا کہ بانت سعاد فقل بنی اليوم مقبول مدیم اسرها لم یکن مقبول، کہا کہ معشوقہ کی جدائی میں میرا دل بیمار تھا، ذلیل و غلام بنا ہوا اس کے ساتھ، یعنی میری کیفیت اس انداز سے تھی، یہ در بدر کی غلامی اور در بدر کی عاشقی میں اسی طرح بھٹک رہا تھا۔ اور پھر جب نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیب ہوا، ان الرسول، پھر اس کی تعریف کرتے ہوگا، ان الرسول لنور یستداء به وصارم من سیوف اللہ مسلول، کہا کہ پھر حضور علیہ السلام کا نور نبوت ایسا نور تھا جس سے ساری کائنات میں نور حاصل کیا، وہ پھیلا، ایسا نور پھیلا، اور پھر فرمایا یہ وصارم، یہ ایسی اللہ کی شمشیروں میں سے ایک شمشیر ہے جو بڑا شمشیر ہے، حضور علیہ السلام کی تعریف میں پھر بات کریں الغرض۔ اچھا پھر حضرت کعب بن زہیر کو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک تحفہ میں بھی عطا کی تھی، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد سے یہ لے دی تھی اور ابزن وصول کر دی تھی، جو آگے مختلف خلفاء کے پاس یہ چلتی رہی، وہ جب خطبہ دیا کرتے تھے وہی چادر کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ الغرض اگر میں اختصار کے ساتھ نام لوں بھی تو چلیں برکت کے حضور کے لیے ہم نام لے لیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیما بنت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان بن الحارث، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن مالک، حضرت حسان بن ثابت، اچھا حضرت زہیر بن سر، حضرت عباس بن برداس السلمی، حضرت کعب بن زہیر، حضرت عبداللہ بن زبغری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو عزہ، حضرت قتیلہ بن الحارث القرشیہ، حضرت مالک بن نبر الحمدانی، حضرت انس بن زنی۔ اچھا یہ الغرض میں نے آپ کو کہا کہ یہ بے شمار اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے وہ نعتیہ کلام جو کہ کتب میں موجود ہے، احادیث کی نعتیہ کلام کے ساتھ، یعنی اشعار کی صورت میں جو موجود ہے۔ بیٹا آپ ادھر آئیں، زینب اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو بات میں یہیں پر کلوز کرتے ہوئے اپنی کلاس کی اپنے اصول کی طرف آتا ہوں۔ عزیز بچوں، آپ سب کے لیے بھی یہ بات بڑی اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آج یہ کورس کی آؤٹ لائن سمجھ لیں، یعنی ہم نے جو اس پروگرام کے اندر جو ابتدا کی ہے، جو ہمارا رحمت
خدمت عالم نور مجسم نعت اکیڈمی کے زیر اہتمام جو کلاس ہماری اتوار کے دن شروع ہو رہی ہے، اس کے کچھ آداب کیا ہوں گے وہ آج ابھی سیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کورس آؤٹ لائن جس میں ہم سیکھیں گے۔ بات سمجھا دی؟ ابھی اس گفتگو کو ہم کلوز کے جو بھی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلے اس بات کو سمجھنے کہ میں نے کچھ نہ کچھ اپنے رفقائے کار کو ملا کر کے جن کے ساتھ ہم مل کر کے اس کورس کی آؤٹ لائن کو مزید ہم بہتر کریں گے، جس میں ہمارے شاہد بھائی شامل ہیں، مسلم نثار صاحب ہیں، حسن بھائی ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک ایکسپیرینس رکھتے ہیں اس کا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ ہیں جن سے میری مشاورت مختلف اوقات میں رہی اور رہے گی، جسے ہم کورس کو مرتب کر کے مزید اسے پراپر کورس کی شکل دے دیں گے۔ شامل کیا کچھ ہے ہمارا؟ سب سے پہلی بات کہ قرآن، تعلیم قرآن بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگی۔ اس کی قرآن کی تعلیم بھی مختصر وقت میں ہماری قرآن کی تعلیم، یعنی قرآن کو پڑھنا بھی ہمارے بچوں کو آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کیا ہے وہ بھی ہمیں سیکھنے ہوں گے۔ حقوق اللہ میں صرف آؤٹ لائنز بتا رہا ہوں، تفصیل کی طرف نہیں جا رہا۔ حقوق اللہ کیا ہے، اور اس میں عبادات کو بھی آپ لے سکتے ہیں، عبادات کو بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عقائد میں ہم بات سیکھیں گے، عقائد میں کیا کچھ ہماری چیزیں شامل ہونی چاہیے، عقیدہ توحید اور اس کے مبادیات کیا ہیں، اللہ عز و جل پر ایمان اور اس کی مبادیات، اس کے تقاضے کیا ہیں، عقیدہ رسالت اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ عقائد کے باب میں بھی ہمارا جو 1 گھنٹہ کا وقفہ ہے وہ اس میں ہم سماعت کریں گے اور سیکھیں گے، اور پراپر کورس کے انداز سے سیکھیں گے جو ہمارا سبق کی حیثیت اختیار کرے گا اور ہماری زندگی کا حصہ بنے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب ہم حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں تو عبادات بھی اسی میں شامل ہوتی ہیں، نماز ہے، نماز جنازہ ہے، دیگر جو عبادات ہیں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس کی مبادیات بھی ہم سیکھیں گے اور اسے سمجھ کر کے اپنی زندگی میں اس کا اظہار سب کوشش کریں گے۔ قرآن و سنت کی بات کہی تھی، سنت کی حیثیت سے کم از کم 40 احادیث ہمارے کورس کا حصہ ہوگی جو بچوں کو یاد ہوگی۔ اس کے علاوہ احادیث جو ہمارے کورس میں ہم پڑھیں گے وہ ہمارے سمجھ کر ہمیں یاد کرنا ضروری ہے کہ 40 احادیث ہمارے کورس میں وہ ہوں گی جو کہ بچوں کو یاد ہوں گی۔ اس کے ساتھ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بات ہمارے اس کورس میں شامل رہے گی، کیونکہ ناتھان کا آقا علیہ السلام کی سیرت سے آگاہی ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، سیرت کے حوالے سے جو میں آپ کی گوش گزار بھی کرنا چاہوں گا کہ سیرت طیبہ کے فوائد و ثمرات کو اس انداز سے ہم سمجھیں گے۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ بچوں نے، بیٹا آپ توجہ ادھر، ہم اپنی کتب میں اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پرورش پائی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، پھر چل کر کے حضرت ابو طالب کے گھر آپ نے پرورش پائی، پہلے آپ کے دادا اور پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے گھر۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ لکھنے والے نے اگر سے لکھا کہ حضرت ابو طالب کے گھر آپ نے پرورش پائی یا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں خود کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کے گھر تو کتنے ٹائم چولہا نہیں جلا کرتا تھا، غربت کا عالم یہ تھا۔ اصلاً حضرت ابو طالب کے گھر کو کفالت بخشی تو حضور نے بخشی، آپ کی بکریوں کو خود حضور چرایا کرتے تھے۔ عملاً آپ کی بکریاں تو بعد میں ہوئی، پہلے آپ کسی کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اس سے عوض میں جو مال ملا کرتا تھا وہ اس کے گھر، اس خرچہ سے حضرت ابو طالب کے گھر کا خرچہ چلا کرتا تھا۔ یہ سیرت کا یہ لحاظ، یہ اسے جو ہے نا سیرت کے باب میں اسے فقہ و سیرت کہتے ہیں، سیرت کی حکمتوں کا جاننا، سیرت طیبہ کی۔ تو اس لحاظ سے ہم ہر سیرت کے واقعات کی حکمتوں کو جان کر کے سیرت کے واقعات کو سمجھیں گے، تاکہ محبت رسول ہمارے سینوں میں اجاگر ہو اور وہ ایسا تعلق مضبوط ہو، ایسا نظریہ بن جائے کہ پھر کوئی اس محبت کو کھینچنا کسی طریقے سے چاہے بھی نہ، اس پر حملہ ڈاکہ لانے کی کوشش بھی کرے، یہ اتنی شمع روشن ہو جائے، اتنی پر رونق اور منور ہو جائے کہ پھر یہ دوسروں کو نور بخشے، اس کا نور پھیلے، نہ کہ دوسروں کی جہالت کی وجہ سے کہیں اس پر کوئی جہالت کا اندھیرا کہیں اسے ڈھانپے نہیں، بلکہ اس کا نور خود پھیلے۔ اس انداز سے سیرت طیبہ کی محبت اور اس کا عالم ایسے انداز سے ہوتے ہیں۔ پھر حقوق العباد میں سے بھی ہم نے آؤٹ لائن بنائی ہے، ایک صرف میں آپ کو عنوان بتا رہا ہوں
اس میں کیا کچھ چیزیں شامل ہوں گی، والدین کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ ہم بچوں کی باتوں کو اپنے انداز سے محظوظ ہو کر کے لے لیتے ہیں، کہتے ہیں بچہ ہمارا یہ کرتا ہے تو یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا جو کر لو کر لو۔ پھر جب بچہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ جب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، تو پھر اب باردار کی کوشش کرتے ہیں تو بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ نہ کرے تو پھر ہمارے پاس کوئی حل نہیں رہتا، پھر پیروں کے پاس چلتے ہیں، حضور کوئی تعویذ دیجیے گا، کوئی دعا کیجیے گا میرا بچہ سدھر جائے، کوئی یہ کیجیے گا۔ تعویذوں سے اگر سدھرتا ہوگا تو پھر کتنوں کے بچے سدھر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، والدین کی دعا بنیادی عنصر ہے، لیکن والدین کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے اس کی تربیت کے لیے کیا کیا، آپ نے اس کی تربیت کے لیے اہتمام کیا کیا ہے، عملی شکل بھی اختیار کی ہے یا نہیں کی، تب والدین کی دعا پھر اثر انداز ہوگی۔ یا بات میری آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے والدین کے حقوق یہ بچے جانیں گے تو آپ کے حق ادا، آپ کی تعلیمات کا، آپ کی تربیت کا فیض حاصل کریں گے۔ تو پھر آپ کو بھی اس بات کا یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ تعلیمات کس قدر ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آداب کیا ہے، بڑوں کے آداب کیا ہے، چھوٹوں کے آداب کیا ہے، سونے اٹھنے جاگنے بیٹھنے مجلس، اچھا واش روم جانا، کھانا پینا، یہ ساری چیزوں کے آداب ایک ایک ادب بھی ہم کے ساتھ شامل کریں گے۔ یہ میں نے آؤٹ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو ان کے ساتھ آپ سب نے مل کر کے اس کی رجسٹریشن کا مرحلہ، یہ مہینہ ہے صرف ہمارے پاس ستمبر کا، ہماری یہ کلاس شروع ہو چکی ہے آج سے انشاءاللہ ستمبر کے مہینے کے اندر اس کی رجسٹریشن کا مرحلہ مکمل کرنا ہے تاکہ ہماری کورسز پراپر انداز سے جب شروع ہو جائیں تو پھر اکتوبر کا مہینہ تو نومبر، 1 نومبر سے جو نومبر کی کلاسز ہماری چلنی ہیں وہ پھر پراپر انداز سے چل پڑنی ہے اور پھر کورس کے مطابق چل پڑنی ہے۔ ابھی ہماری ضمناً ہماری کچھ چیزیں چلیں گی جو ہمارے آداب سیکھیں گے۔ یہاں تک بات کریے، لوگ بول کے بتائیں گے جو بڑے احباب ہیں، یہاں تک بات کریے کورس آؤٹ لائنس کے حوالے سے آپ کی ذہن تھوڑے سے کھلے، آپ اس پیغام کو عام کریں اور ہماری ویڈیوز کے ذریعے بھی یہ بات آگے جائے گی اور انشاءاللہ ہم اس کورس آؤٹ لائنس کو خصوصاً شیئر کریں گے۔ اب آتے ہیں کلاس کے آداب کی طرف، والدین کے لیے میں بات خصوصاً کر رہا ہوں، اس کو بے شک علیحدہ سے آپ کلپ بنا کر کے اسے محفوظ رکھیں تاکہ ہم اس بات کو شیئر کر سکیں۔ کلاس روم کس نہج پہ ہوگی ہماری اور اس کے آداب کیا ہوں گے ہمارے؟ نمبر 1 پہ تو یہ کہ پراپر رجسٹریشن اس کی ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا رجسٹریشن ہوگی، اور رجسٹریشن میں نے آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگے، میں نے آپ سے پیسے مانگے کوئی، کسی سے کہا ہو کہ اس کی رجسٹریشن کے مرحلے کے لیے ہمیں کوئی اخراجات یا کچھ ضرورت ہو، کسی سے کوئی کہا ہو، لیکن میں آپ سے وقت مانگتا ہوں، آپ کا وقت مانگتا ہوں، آپ کے بچوں کا وقت مانگتا ہوں، خدا را پابندی کے ساتھ اس وقت کی اہمیت کا اندازہ کریں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وقت کی پابندی کا احساس کریں انشاءاللہ عز و جل، یہ وقت کی پابندی پر یہ کلاس ہوا کرے گی اور پراپر اس کا رجسٹر بنے گا اور اس پہ پراپر حاضری لگے گی، اور جو نہیں آئے گا اس بچے کو نہیں، اس کے والد کو ہم سزا دیں گے۔ سن رہے ہیں آپ؟ اس بچے کو نہیں ہم دیں گے، بچے تو ہمارے بڑے پیارے سے بچے ہیں، یہ بھی چھوٹے بچے ہیں، تو اس کے والد کو سزا دیں گے۔ آپ ڈنڈے سے تو نہیں دیں، ڈنڈے سے مارنے سے نہیں، آپ ہمارے محترم ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ احساس دلائیں گے ہم انشاءاللہ۔ فائدہ والدین کا یہ نبی، والدین کا اس عمر میں بچے سمجھ جائیں، والدین کی زندگی سمجھ جاتی ہے، آئندہ سکون ہو جاتا ہے، والدین کے فائدہ ہے، والدین کے لیے یہ پھر جی آپ ذرا آپ اپنی بات ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تائی مشکور ہوں جناب استاد محترم جناب صدیقی صاحب کا، میرے انتہائی محترم جناب ان کے والد بزرگوارم جناب ذوالفقار صاحب، جناب بابا جی تاجدین صاحب، میرے استاد محترم میرے بھائی ثنا خان مصطفیٰ، میرے انتہائی محترم جناب شاہد رحمان صابری صاحب، تو سب جو ہے نا وہ یہ جو بچے ہیں ان کے والدین، مسجد منتظمہ کمیٹی، سب کو میں بڑا میری تہذیب پیش کرتا ہوں۔ آج کی اس رحمت دو عالم نور مجسمہ نعت اکیڈمی کا آغاز کا افتتاحی تقریب ہے، بندہ ناچیز کو ساتھ محترم نے حکم فرمایا ہے، میں اپنی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اپنی جو اس میں اپنی عمل کر سکوں تاکہ میری بھی بخشش کا کوئی سامان ہو سکے۔ تو میں انشاءاللہ ضرور اپنے یہ جو پھول ہیں
इनको निकलने में जो मेरी कावज हो सकी, कोशिश हो सकी, इंशाल्लाह उसमें भरपूर अपना काम इंशाल्लाह दूंगा। तो दुआ आप तमाम लोगों ने करनी है, तमाम मोहल्ले ने, तमाम जो भी सुन रहा है, इससे उनमें मैं हम सब दुआएं इंशाल्लाह लेने आएंगे। तो आप तमाम ने जो दामन करना है, तो जो वक्त पर क्लास होगी और वक्त पर जो इंशाल्लाह वो सारा डिसिप्लिन होगा, इंशाल्लाह इसमें भरपूर वो इस्तेफादा होगा। मेरा तरफ यही है कि मैं एक सना खान मुस्तफ़ा हूँ, मोहम्मद साहब मेरा नाम है, चूरा शरीफ मेरा तलक है, 18/6/27 मेरा ये दरमस्कन है। और इस एरिए इस इलाके के लोग मुझे अगर सना खान मुस्तफ़ा के नाम से अगर जानते हैं, ये मेरे लिए यही बड़ा तारुफ है। मैं दुआओं को तालिब रहूँगा। साथ मोहतरम का एक मतलब फिर शुक्रिया कि इन्होंने मुझे इस खूबसूरत अनुमान, खूबसूरत काम के लिए मुझे चुना है। मैं देखिए अथा करेंगे, आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हैं। अल्लाह पाक आप तमाम को वो साथ दें और बढ़ते हैं फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा इस बात का यादा कीजिएगा कि क्लास के हमारे आदाब या क्लास के मामला इंशाल्लाह ज़रूर किस नहज पर चलेंगे। वहाँ बेटे मोहम्मद हसन को बाहर लीजिए, उस तरफ जाना। अच्छा, बात यहाँ से हमारी चल रही थी कि इंशाल्लाह ज़रूर इसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आपकी जो हो रही है साथ साथ वो भी चलेगी। और इस माह के अंदर, अक्टूबर के अंदर हमारी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होगी इंशाल्लाह ज़रूर। और ये क्लास इसी अंदाज से अब शुरू हो चुकी है और इसी तरह चलती रहेगी। रजिस्टर पर हाज़िरी प्रॉपर आप सबकी काउंट होनी है, और हाज़िरी पर कभी पेशी सजावार कौन होंगे? वालिदैन होंगे। और बेटा आपने भी वालिदैन की इज्जत का ख्याल रखना है। क्या क्या बात आपको समझ आ रही? वक्त की पाबंदी आप करेंगे ताकि हम उनसे उनका एहतराम और अदब और एहतराम इसी अंदाज से कायम है। कोई बात आपको समझ आ रही है सबको? तो इसलिए एक तो ये होगी वक्त की पाबंदी के हवाले से और रजिस्टर पर हाजिरी। दूसरा, लिबास सफ़ेद लिबास, सफ़ेद जाली वाली टोपी, सफ़ेद जाली वाली टोपी के साथ आप सब बच्चे यहाँ पर आएंगे, ठीक है? और वक्त पर आएंगे ताकि हमारी सुबह असेंबली हुआ करेगी जब 9 बजे, तो असेंबली के अंदर 9 बजे सब के सब बच्चे यहाँ पर हाजिर हों। असेंबली में ही आपकी हाजिरी लगनी है, ठीक है? तीसरी बात, आप सब बच्चों के पास एक प्रॉपर रजिस्टर होगा और पेंसिल कापी जो भी मुयसर हो सके वो आपके पास होगी। इस पर हम देख लेंगे, हो सका तो एक जैसी कॉपी सबके लिए लेंगे, उसकी जो भी खर्चा होगा वो डिवाइड कर देंगे। जब हमारा निसाब की कॉपी की सूरत में या फोटो कॉपी की सूरत में आ जाएगा तो उस सूरत में भी आपको वो अवेल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपके पास कम अज़ कम कापी और पेंसिल ये होना ज़रूरी है। और अगर आप क्लास से किसी भी हैसियत से गैर हाजिर होते हैं तो उस सूरत में तालीमी कार्रवाई के साथ साथ जुर्माना भी होगा, ठीक है? बात समझ आ रही है सबको? बाकी जितनी भी हैं क्लासेस इंशाल्लाह ज़रूर क्लासेस के साथ साथ आप रूटीन भी सीखेंगे, सब कुछ होगा। इस पैगाम को आप आम भी करेंगे और अगर हमें इस ज़रूरत का एहसास हुआ, हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स हैं वो इस पर डिस्कस करके देख लेंगे, ज़रूरत का हमें एहसास हुआ कोई ऐसा, हम इस क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी छोटे बच्चों की क्लास और बड़े बच्चों की क्लास हम अलग से कर सकते हैं क्योंकि हर बच्चे का गेन लेवल अलग होगा। उसमें हमें कोई मसाइल पेश आते हैं तो हम इस क्लास को डिवाइड भी कर लेंगे। उसमें ये हमारा हेडर है कि नात की क्लास कंबाइन कर लेंगे और बकिया क्लास को हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? इसी लिहाज पर इंशाअल्लाह ज़रूर इस क्लास के प्रॉपर मुरतब हो जाने के बाद बच्चियों की क्लास का भी आगाज़ किया जाएगा इंशाअल्लाह ज़रूर। इसके हवाले से कोई आपका कोई सवाल हो, कोई बात कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, ख़ुसूसन वालिदैन से आपकी कोई अहम राय हो जो आप देना चाहें। नहीं भाई जी माशाल्लाह अच्छा आपने सोचा है ये सब कुछ करने का, तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि बच्चा इंशाल्लाह मैं पहुँचाऊँगा संडे को इन टाइम। वक्त की पाबंदी ज़रूरी है जी तो ये इंशाल्लाह इसको फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा इक़दाम है, इसके लिए जो भी एफर्ट हमसे हो सकी अल्लाह किसी और ज़रूर। खिदमत की तो इंशाल्लाह हम बस सबके लिए दुआ गो कि अल्लाह ज़रूर हमें इस्तिकामत दे, इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ने, आपका सहारा ताउन ये होगा तो हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। जी अकबर भाई आपकी आपने मौका दिया, इंशाल्लाह अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों का, अल्लाह ताला इसको और बनाए आसानी करें।
تو پہلی بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں یہ سیکھ جائیں حقوق العباد اور حقوق اللہ. جی بات یہ بڑا ہے کہ یہ سمجھ جائیں بالکل بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے. بالکل بڑا ہے. دیکھیں یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ اس بچے کو ہم اس دنیا میں لے آئے اور اسے پال پوس کر کے بڑا کر لیا. کمال یہ ہے کہ آپ نے اسے معاشرے کے اندر ایک اچھا فرد دیا, ایک اچھا بیٹا لائے, ایک اگلے مستقبل کا اچھا باپ اور اچھا معاشرے کا فرد, اچھا شہری, اچھا مسلمان, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے حقوق کو جاننے والا, صلہ رحمی کرنے والا, رشتہ داروں کے حقوق کا جاننے والا. حقوق العباد پر آپ نے زور دیا, وہ حقوق العباد بڑے ہیں. جس بچے کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو ساتھ ملا کے کیسے چلنا ہے, وہ تو کل دوسرے کے ساتھ, چوتھے کے ساتھ لڑائی کرے گا اور آپ اسے اپریشیٹ کر رہے ہوں گے, کہہ ہوں گے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. اصل وہ جو خاندان کی یونٹی اور اتفاق, یہ ایک پر بات کی جائے تو بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بات میں شاید ایسی کچھ باتیں اور کی گزارشات لینا چاہتا ہوں. کلیئر؟ جزاک اللہ خیر. کسی کا میں شاید ویسے گزارش کروں گی.